کہ اس وقت میں یہ کام کرنا ہے اپنی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ، اپنے یہ کام کرنا ہے تو آپ کی عزت بچ جائے گی، ورنہ عزت چلی گئی تو دوبارہ پھر واپس نہیں آئے گی، دوبارہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ آپ جس طرح عزت سے اب مسجد میں آ رہے ہو، مسجد میں اور سماج میں بیٹھ رہے ہو، رشتہ داروں میں بیٹھ رہے ہو، لیکن اگر آپ کی نوجوان لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی تو پھر آپ ایسا نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ آپ آپ چہرہ چھپاتے رہو گے، لیکن آپ مجبور ہو جاؤ گے چہرہ چھپاتے چھپاتے، لیکن آپ کو چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں بچے گی۔ اس لیے یہ کام کر لیں۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو پردے کا اہتمام کرائیں، پردے میں بھیجیں۔ پردے میں جب معلوم ہو گئے حالات ہمارے سامنے کیا ہیں، پھر بھی کوئی آدمی اپنی نوجوان لڑکیوں کو یوں ہی اکیلے بھیج دیتا ہے اور بغیر پردے کے کالج بھیج رہا ہے، تو یہ خود چاہ رہا ہے کہ میری بچی کسی کے ساتھ بھاگ جائے۔ تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے کہ پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا کیا کام کرنا ہے کہ اپنی بچی کے اندر حیا کا جذبہ پیدا کرنا ہے، شرم اور عفت اور پاک دامنی کے جذبے اس کے اندر پیدا کرنا ہے کہ شرم کیا چیز ہوتی ہے، حیا کیا چیز ہوتی ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ اس کو توحید کی عظمت بتانا ہے، اللہ ایک ہے، توحید کیا چیز ہے، رسالت کیا چیز ہے، صحابہ کے واقعات، صحابی کے واقعات اور حضرت فاطمہ کے واقعات، حضرت عائشہ کے واقعات، یہ واقعات ان کو بتانا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے، گھر کے اندر دینی تعلیم کرنا ہے، گھر کے اندر دین زندہ کرنا ہے، گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ سب نماز پڑھیں، گھر کے اندر سب نماز پڑھے۔ باپ کو نماز پڑھ کے زمانہ ہو گیا، انہیں چاہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے ولیہ بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو گھر میں کون بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ سب سے پہلے باپ نماز پڑھے، پھر بیوی نماز پڑھے گی، پھر بچے نماز پڑھیں گے۔ تو گھر کو دینی گھر بنائے، دینی ماحول گھر میں پیدا کریں۔ چوتھی چیز کیا ہے، گھر میں کسی کتاب کی تعلیم کریں، کوئی ایک کتاب جو آپ کو پسند ہو، کوئی بھی کتاب جو آپ کو اچھی لگے، جو آپ کو پسند ہو، وہ کتاب کی گھر میں تعلیم کرے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ مخلوط تعلیم سے بچائے، کو ایجوکیشن، جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ساتھ پڑھ رہے۔ ایسی کالج میں بہت سارے کالج اب بھی ایسے موجود ہیں، بہت سارے کہ جن میں صرف لڑکیوں کی پڑھائی ہے، لیکن وہاں نہیں پڑھا کے وہ لڑکی کو بھی ذرا شوق ہے نا، ایک ادھر پٹا ادھر بازو بیٹھنا، ایک ادھر بازو بیٹھنا، ایک سامنے بیٹھنا، ایک بیچ میں ذرا ہیروئن بن کے بیٹھنے کا ہے۔ تو ابھی ہیروئن بنے گی، بعد میں تیرے کو پھر ولن بھی بنائیں گے یہ لوگ۔ تو پانچواں کام مخلوط تعلیم سے، یعنی جہاں لڑکے اور لڑکیوں کی پڑھائی ایک جیسی ہو رہی ہے وہاں سے الگ کرنا ہے۔ اور چھٹا کام کیا کرنا ہے، اپنی نوجوان لڑکی کو کسی عالمہ کی صحبت میں بٹھانا ہے، جو استاد ماں ہے، عالمہ ہے، جو بستی کی نیک عورت ہے، اس عورت کے پاس اس کو چھوڑنا ہے کہ بھئی آپ کی شادی کو 30 سال 40 سال ہو گئے، آپ کی گھر سے کبھی کوئی لڑائی کی جھگڑے کی آواز نہیں آتی ہے اور آپ اپنے شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہتی ہو، ذرا میری بیٹی کو بھی چند باتیں سکھا دیں۔ اور ساتھ ہی بات یہ ہے کہ ٹیوشن سے دور رکھنا ہے۔ بھائی اتنے دماغ میں ٹیوشن پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیوشن کے نام سے وہاں ادھر وہ غیر مسلم کا گھر میں جا رہی ہے پڑھنے، غیر مسلم پڑھانے والا اور غیر مسلم جو ہے اس کے ساتھ میں بیٹھا ہے، ابھی ٹیوشن پڑھ رہے، اس کے بعد ڈیٹنگ ہو گئی، اس کے ساتھ بھاگی گئی۔ ٹیوشن سے اپنے بچوں کو بچائے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے، سہیلیوں سے بچائیں۔ سہیلی جو ہوتی ہے نا، بڑا خوش ہے آدمی، میری بچی سہیلی کے ساتھ گئی سہیلی کے ساتھ ہے، لیکن وہ ملانے کس سے لے گئی ہے؟ سہیلی کے ساتھ گئی ہے، لیکن وہ سہیلی سہلا سے ملانے لے کے گئی ہے، پھر اس کے ساتھ ہی کل کو چمپت ہو جائے گی، وہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سہیلی سے بچانا ہے۔ اب وہ سہیلی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، دونوں سہیلیوں سے۔ اب سہیلیوں کو وہ زمانہ نہیں ہے، ورنہ ابھی وقت ہے، ابھی آپ کی بیٹی گھر میں ہے، کل کو جب بھاگ جائے گی تو آپ خون کے آنسو رو گے، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ اور نویں بات کیا ہے کہ اپنی بچوں کو گاڑی نہیں دلانا ہے، ایکٹیوا نہیں دلانا ہے کہ بھائی تو کہیں بھی جا، بلکہ اگر جانا ہے تو خود اس کو چھوڑے، بھائی تیرے کو کہاں جانا ہے ہمارے ساتھ چل، تیرے کو کہاں جانا ہے ہمارے ساتھ۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ بیٹی کو رشتہ داریوں میں یہاں چھوڑے، ماما کے یہاں، خالہ کے یہاں۔ جو بیٹی آپ کی ماما کے یہاں بھاگ کر جا رہی ہے، سمجھ لے ماما کے یہاں اس کا چکر ہے۔ جو بیٹی خالہ کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے، وہ یہاں رہنا۔ باپ سے بہترین تربیت اپنی اولاد کی کون بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کا جو سالہ ہے وہ آپ کی بیٹی کو، جو اس کا ماما ہے، اس کو نہیں سمجھا سکتا اس طریقے سے جس طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہو۔ تو اپنی بیٹیوں کو خالہ کا یہاں، چاچا کا یہاں، پھپھو کا یہاں اگر جانا ہے تو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اپنے ساتھ لے کر آئیں، ورنہ بعد میں معلوم ہوتا ہے اس کا ایک بوائے فرینڈ خالہ کے یہاں ہے، ایک بوائے فرینڈ تاؤ کے یہاں ہے، ایک بوائے فرینڈ پھپھو کے یہاں ہے، ایک بوائے فرینڈ ماموں کا ہے۔ اتنے بوائے فرینڈ لے کے پھرنے والی عورت، ایک لڑکی شادی کے بعد کس طرح اپنے شوہر کی خدمت کر سکے گی؟ کس طرح اپنے گھر کو جنت بنائے گی؟ بلکہ یہ تو اپنے گھر کو دوزخ بنانے میں ماہر ہے۔ اور اس کے بعد 11ویں بات کیا ہے، اپنی بچی کی فون پر نظر رکھنا ہے۔ اپنی بچی کا جو فون کا لوک ہے وہ گھر میں سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ فون ہرگز نہ دے، بھائی جو رشتہ دار آپ کے ہیں وہ رشتہ دار اس کے بھی ہیں۔ کس رشتہ دار سے بات کرنی ہے اس کو پوچھے، بھائی فون میرے پاس فون ہے، کس رشتہ دار سے بات کرنی ہے میں کراؤں گا بات، میرے سامنے فون استعمال کر۔ اگر آپ کی بچی کے پاس فون ہے اور اس میں ایسا سخت لوک ہے کہ وہ آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ سمجھ لیں کہ دال کالی نہیں، دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہو چکی ہے۔ اس طرح کبھی کبھی اپنی بیٹے اور اپنی نوجوان بیٹیوں کے بچوں کا فون حاصل کریں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کا فون مانگا، اس نے فوراً دے دیا، تو سمجھ لیں ابھی معاملات صاف ہے۔ اگر وہ فون، میں ابھی ایک فون کر کے آتا ہوں بس،
ابھی ایک فون کر کے نہیں آ رہا، بلکہ جو اس کے ڈاٹاز ہیں ان ڈاٹا کو ڈیلیٹ کر کے آ رہا وہ. تو اس لیے اپنے نوجوان بچوں کو فونوں پر نظر رکھے، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور جو واٹس ایپ، ان سب کے اوپر نظر رکھیں. نوجوان لڑکی کو شادی سے پہلے ان سب چیزوں کی چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد جب گھر میں جوان بچی ہے تو جوان بچی کے بعد پاس ماں سوئے، جوان بیٹوں کے پاس باپ سوئے. کیسے بتاؤں میں، کتنی شرم کی بات ہے. 50 سال شادی کو ہو گئے، 60 سال کی عمر ہو گئی، آج بھی میاں بیوی دونوں ایک ساتھ سو رہے ہیں الگ کمرے میں. بتاؤ کتنی ڈوم مرنے کی بات ہے. بچوں کو الگ کمرہ دے دیا، انہیں وہاں الگ کمرے. وہ تو بگڑیں گے بھائی، آپ نے میدان صاف کر دیا ہے. اس لیے آپ کی طبیعت ابھی خوش نہیں ہوئی کیا؟ آپ کی طبیعت خوش ہو جانی چاہیے. 50 سال ہو گئے شادی کو، سمجھ رہے نہیں؟ اب بھی طبیعت خوش نہیں ہوئی کیا؟ طبیعت خوش ہو گئی، آپ جو ہے بوڑھے ہو گئے، آپ کی عمر ہو گئی. اب آپ چھوڑیں، آپ جو ہے اپنے بیٹے کو لے کر اپنے ساتھ سوئے. ماں کو چاہیے کہ اپنی جوان لڑکیوں کو لے کر اپنے پاس سوئے تاکہ گھر کے اندر سکون بنا رہے، ورنہ آپ کی بیٹی بھاگ جائے گی. اور 13واں کام کیا کرنا ہے آپ کو کہ فلم اور گانے سے خود بھی دور رہنا ہے، اپنے بچوں کو بھی فلم اور گانے سے دور رکھنا ہے. فلم کی عادت، گانے کی عادت جب تک ختم نہیں ہوگی ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے، تب تک یہ لڑکیاں بھاگنے سے باز نہیں آئیں گی. کیونکہ گانے اور فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ بھاگ جاؤ اور یہ کر دو وہ کر دو. اور 14واں کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ جلدی شادی کرنا ہے. اور 15واں کام آپ کو یہ کرنا ہے گھر میں دینداری پیدا کرنا ہے. سب نماز پڑھیں، سب قرآن پڑھیں، جنت کے واقعات سنائیں، جہنم سے اپنے بچوں کو ڈرائیں. یہ سب کام جو اپنے گھر میں ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کے گھر کی ترتیب ساری ٹھیک ہو جائیں گی. تو باتیں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ انہی سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.